آج کی ویڈیو میں ہم سوری قبیلے کی سرسری تاریخ بیان کریں گے۔ پٹھانوں کے 4 سلسلے ہیں: سڑبن، بیٹنی، گڑگشت اور کرلانی۔ سڑبن کے مشہور قبائل میں درین، اچکزئی، یوسفزئی، محمد قبائل ہیں۔ گڑگشت کے مشہور قبائل میں جدون اور کاکڑ ہیں۔ اس طرح کرلانی کے مشہور قبائل میں آفریدی، بنگش، محسود قبیلے ہیں۔ بیٹنی کی 2 شاخیں، ایک لودھی اور دوسری خلجی۔ خلجی کے مشہور قبائل میں ہوتک، سلمان خیل اور ناصر قبائل شامل ہیں۔ لودھی کی 3 شاخیں ہیں: نیازی، سیانی، دوتانی۔ ان میں سیانی کی آگے مزید 2 شاخیں ہیں: اسماعیل اور پڑانگی۔ پڑانگی سے بلچ، خیسور اور دیگر قبائل وجود میں آئے۔ اسی طرح سیانی کی جو دوسری شاخ ہے اسماعیل، اس سے مزید 3 شاخیں نکلیں، یعنی لوہانی، مپال اور سوری۔ یہ سوری وہی ہے جس سے شیرشاہ سوری بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی تھی، شمالی ہندوستان پر۔ اسی سوری قبیلے کی تاریخ ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حیات افغانی کے مطابق سوری کے ذیلی قبیلوں میں شادو خیل، یونس خیل اور ترکے شامل ہیں۔ سوریوں نے ہندوستان پر لودھی کے دور حکومت میں بہت سے اہم حکومتی عہدوں پر خدمات دیں۔ لودھی سوریوں کا کزن قبیلہ ہے۔ امید ہے اس فیملی ٹری سے آپ کو پٹھانوں کے قبیلوں کے آپس کا تعلق پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ IHC کاسٹ سیریز کی 84ویں ویڈیو ہے۔ اگر آپ اپنی قوم پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر مضمون لکھ کر بھیج دیں۔ 16ویں صدی سے پہلے سوری پشتونوں کا ایک بہت چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی سب سے پہلی وجہ شہرت شیرشاہ سوری تھا، جو کہ مغل بادشاہ ہمایوں کو ہٹا کر شمالی ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ اس کا اصل نام فرید خان تھا، لیکن بچپن میں اس نے ایک شیر کا شکار کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا لقب شیر پڑ گیا اور اسی سے شیرشاہ سوری پڑا۔ اس کا دور حکومت بہت مختصر سا تھا۔ کچھ روایات میں 3 سال اور کچھ دیگر روایات میں 5 سال بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ دور حکومت عوامی خدمات سے بھرپور تھا۔ اس کی حکومت بہار، بنگال میں تھی۔ بعد میں انہوں نے راجپوتوں کو شکست دے کر مالوا پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان کے دور حکومت میں بہت سے کام ہوئے، مثلا GT روڈ انہوں نے بنوائی، مسافروں کے لیے بہت سے سرائے بنوائے، ڈاک کا اور ٹیکس کا نظام منظم کیا، بہت سے پانی کے کنویں بنوائے۔ ان کے زمانے میں رعایا بہت خوشحال تھی اور آج تک ان کے دور حکومت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسلام شاہ تخت پر بیٹھے۔ 1553 میں اسلام شاہ سوری بھی فوت ہو گئے اور اس کے بعد سوری سلطنت میں بغاوت ہو گئی۔ اسی انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغل بادشاہ ہمایوں نے ایران کی مدد سے سوری سلطنت کے آخری حکمران سکندر سوری کو شکست دے کر سوری سلطنت کا ہندوستان سے خاتمہ کر دیا۔ یہ تو تھی 16ویں صدی کی ہسٹری۔ اس سے پہلے کے زمانے میں سوری قبیلہ دمان میں پڑانگی قبیلے کے پڑوس میں آباد تھا۔ ٹانگ میں موجود روڑی گاؤں شیرشاہ سوری کے آباء و اجداد کا علاقہ تھا۔ دامان میں رہتے ہوئے کسی عورت کے معاملے پر تنازع ہوا جس سے سوری اور سروانی پٹھانوں میں لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کے ہزاروں افراد قتل ہوئے، جس سے یہ دونوں قبیلے بہت کمزور ہو گئے، اور شاید اسی کمزوری کے بعد، اسی نقصان کے بعد سوری قبیلے نے یہاں سے ہجرت کر لی اور ہندوستان میں جا کر آباد ہو گیا، جہاں پر وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی تک پہنچ گئے۔ سوریوں کی افرادی قوت کی کمی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب سنبل نیازیوں نے شیرشاہ سوری کے بھتیجے مبارک خان کو قتل کیا تو شیرشاہ سوری نے ہیبت خان نیازی کو، جو کہ گورنر پنجاب تھا، اس کو سخت خط لکھا کہ سوری پہلی تعداد میں کم ہے، اگر نیازیوں کا یہی رویہ رہا تو سوری ایک دن دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال ہندوستان میں اب بھی اس قبیلے کے افراد کا ذکر غیر معروف ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ ہوشیارپور میں کچھ گھرانے ہیں جہاں پر سوری افراد آباد ہیں۔ افغانستان میں یہ قبیلہ تقریباً مکمل ختم ہو چکا ہے، جبکہ ٹانک اور دامان میں بھی اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ قاسم خان سوری، جو کہ PTI سے جن کا تعلق ہے، سوری قبیلے کا ایک نامور شخص سامنے آیا تقریباً 500 سال کے بعد۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا خاندان ہندوستان سے یہاں کوئٹہ آ کر آباد ہوا تھا۔ بہرکیف یہ تھی سوری قبیلے کی مختصر سی تاریخ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس قبیلے پر ویڈیو بنوانے میں امان اللہ بلچ صاحب نے ہماری کافی مدد کی ہے، ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ اپنے قبیلے پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو فیس بک پر اردو میں مضمون لکھ کر ہمیں سینڈ کر دیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے قبیلے پر ویڈیو جلد از جلد ریلیز کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔